عامر صاحب، یہ کوئی صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ نہیں تھا. لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ لیں، کراچی کی عدالت کو آپ دیکھ لیں. ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کے اندر سے وہ ایک یک زبان ہو گئے، ایک خاص آواز اٹھ رہی ہے اور وہ ہے قانون کی عملداری کی. جی، یہ بالکل قانون کی عملداری پہ بات کرتے ہیں. اور میں پہلے سب سے افسوس کا اظہار کر لوں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ان کے وزیر خارجہ ایران کے، اور 8 لوگ جاں بحق جو ہوئے ہیں، تو ہم ساری پاکستانی قوم اس کے اندر، ان کے غم کے اندر شریک ہے. اور ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، برادر ملک بھی ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک بڑا ہی ہمارے لیے بھی سانحہ ہے. اب آ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ قانون سے بات، یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف دریا کا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک پکچر دیکھ لیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اس وقت ملک میں سچویشن یہ ہے کہ کسانوں کا جو مسئلہ ہے اتنا مس ہینڈل کیا ہے کہ اس میں 75% پاکستان کی عوام جو ہے وہ یا زراعت سے منسلک انڈسٹری کے ساتھ ہوا ہے. تو 75% پاکستان کی عوام اس وقت ڈسٹربڈ ہے. کسان بہت پریشان ہے. پہلے وہ مسئلہ چل رہا ہے. دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا بڑا سخت قسم کا آگے ایجنڈا آ رہا ہے. وہ پہلے جو تھا نا وہ دے دیتے، اس دفعہ جو کنڈیشنز آ رہی ہیں وہ دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں. اور ایک کہتے ہیں جناب یہ ڈیلیوری بیسڈ انیشیٹو DBIs، پھر وہ کہتے ہیں جی ریزلٹ بیسڈ لونز RBLs. یہ ٹرمنالوجی ہے. اچھا، مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب مفت کھاتا کوئی نہیں رہ گیا، نو فری لنچز دس ٹائم. آپ ہر ٹرانش پہ یہ 1 2 3 4 یہ اسپیسیفک چیزیں کریں گے تو اگلا مال ملے گا، اگلا ٹرانش ملے گا، ورنہ قسط وہیں رک جائے گی. 3 سال کا شاید ہو جائے. مگر شرائط بڑی سخت ہیں. شرائط کیا ہیں جو آگے اس گورنمنٹ کو فیس کرنی پڑیں گی، جس کی وجہ سے ان کو عوام کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا؟ بجلی کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ 25 سے 40% تک کی مہنگائی کا وہ آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے آگے جو لاس میکنگ یونٹس ہیں ہمارے، ان کو پرائیویٹائزیشن کرنا ہے. یہ اب سال سے دہائیوں سے ان کی یونینیں ہیں، ان کے آسان نہیں ہوگا. ایسے موقع پہ جب ایک مضبوط گورنمنٹ چاہیے، اور ٹیکسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ تقریباً جو فگر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 12.4 ٹریلین 12,000 سے بھی زیادہ ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں، اور ریٹیلر پہ لگانے ہیں، اور ایگریکلچر پہ لگانے ہیں، اور پراپرٹی پہ لگانے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. مگر جب یہ لگائے جائیں گے تو ایسے موقع پہ ایک فضا چاہیے جس کے اندر آپ کم سے کم آپ کے اپوزیشن ہو، کم سے کم لوگ سڑکوں پہ ہو، کم سے کم، کیونکہ یہ لارجر ایجنڈا ہے. اس میں سے کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ بڑی اچھی ہیں، ملک کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے لیے ایک پولیٹیکل طاقت، پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل سچویشن اور گراؤنڈ چاہیے، ماحول چاہیے. تو یہ بجائے کہ وہ ماحول کریٹ کرنے کے روز ایک نیا فرنٹ کھول لیتے ہیں. 2 فرنٹ فار ایگزامپل جو آج نہیں کھل گئے. ایک کہ میڈیا، او بھائی خدا کا خوف کرے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو ڈیفیمیشن لا جو بل پاس کیا ہے، ہم سے کہہ رہے تھے سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. وہ بیچارے صحافی بھائی لاہور پریس کلب والے انہوں نے کہا جی بالکل ہم گئے. اپوزیشن نے بھی اپنی ترامیم دی، انہوں نے بالکل بلڈوز کر کے انہوں نے کہا جڑیں ایک انوانٹیڈ فرنٹ کھول لیا. اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. دوسرا ایک یہاں پہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی ایک بہت زیادہ ایک ٹینشن چل رہی ہے. وہ خاص طور سے اس پہ بڑھ گئی جب 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پاکستان کی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 6 ججز نے تواتر کے ساتھ وہ پہلے خط لے کے پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا جناب ہمیں بتائیں، یہ ہمارے گلے تک سب معاملہ آ گیا ہے. تو ایک لڑائی چل رہی ہے. وہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں انہوں نے واڈا صاحب کو اور فارمر میئر کراچی ان کو توہین عدالت میں بلایا ہوا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو وہ بلایا ہوا، وہ معاملہ چل رہا تھا. آج جو ہے ایک اور اسی جو تناؤ تھا اس کے اندر لڑائی بڑھ گئی ہے کہ مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا محسن کیانی صاحب جج صاحب کی عدالت کے اندر. اور وہ یہ جس طرح آپ نے ابتدائی میں بتایا کہ احمد فرحاد صاحب ایک شاعر ہیں، بڑے مشہور شاعر ہیں، عوامی شاعر ہیں، وہ مبینہ طور پہ اغوا ہوئے ہیں اور عدالت کوشش کر رہی ہے ان کو بازیاب کروانے کی. ان کا پتہ نہیں چل رہا. تو عدالت نے اس کے بعد پہلے وارننگ دی، ٹائم دیا، وہ نہیں ہوا. تو
آج محسن کیانی صاحب جج صاحب نے بڑی ہی سخت قسم کی آبزرویشن میں پڑھ دیتا ہوں کوٹ ان کوٹ کہ اب معاملہ ایس آئی اور ایم آئی کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے. ان کے تھانوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. پولیس کو کہہ رہے ہیں پولیس کے تھانوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. آج تک کتنے بندے ریکور ہوئے؟ ابھی سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، پھر وزراء، پھر وزیر اعظم، پھر کابینہ کو بلاؤں گا. ان کو کہوں گا کہ بتائیں ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا ملک قانون کے مطابق چلے گا. اب اس کیس کو مثال بننا ہے. یہ اغوا برائے تاوان سے زیادہ سنگین جرم ہے. عدالت ان کو ہدایت دے رہی ہے کہ بندہ عدالت کے سامنے پیش کریں. ان کو بتائیں کہ پٹیشنر کو میسج نہ کروائیں. یہ بھی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے سیکٹر کمانڈر صاحب سے بھی بیان مانگ لیا. سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع کو کل 3 بجے ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے. اور اب تو یہ ریٹن حکم نامہ بھی آ گیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا ورکنگ آف سیکٹری Ministry of Defense as well as officials of ISI. As of now there is direct allegation against the ان کہ جی میں بالکل بھی عدالت کی تشفی تسلی نہیں ہوئی ہے ان کے جوابات سے. سو لہذا سیکٹری منسٹری آف ڈیفینس سے کہا ہے کل 3 بجے بلا لیا ہے. ساتھ میں انہوں نے ایس ایس پی آپریشن سے کہا ہے کہ وہ بھی اپنے الزامات کے خلاف جو ہے اپنی رپورٹ پیش کریں تفتیش کر کے. اب یہ مجھے بڑا 35-38 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے اور کورٹ کی بڑی کارروائیاں دیکھی ہیں. میں نے کسی جج سے اتنے سخت الفاظ نہیں کبھی سنے کہ کوئی جج صاحب یہ الفاظ اتنے سخت انہوں نے کہے ہیں. اور یہاں کیانی صاحب نے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایگزیکٹو بھی بیک آؤٹ کرتی نہیں آ رہی نظر بالکل نہیں آ رہی. وہ بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. بالکل اعظم تارڑ صاحب کا اگر بیان سلوا سکیں آپ انہوں نے اس کا جواب کیا کیا. پچھلے 2 سال سے تو معاملہ نہیں اٹھا. یہ تو خان صاحب بھی جب گورنمنٹ کا حصہ تھے گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت بھی یہ معاملہ تھے اور آج کے کل کے نہیں ہیں. یہ برسوں پرانی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. مگر آپ لوگوں کے دور میں بھی خان صاحب کے بھی دور میں بھی ایز اٹ از ہمیں وہ چیز نہیں نظر آئی کہ جس طرح سے آپ کو اپنی پاور کو استعمال کر رہا تھا. آج بھی وہی چیز ہے. پچھلے 2 سال سے میرا نہیں خیال اس کو مناسب ہے جوڑنا. If I may add to this کہ یہ میں اگلے ٹاپک کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا ان کے سوال کو لنک کر کے کہ اب جوڈیشری کے ساتھ ہمارے لیے تو بہت وہ ظاہر ہے صحافی کے طور پہ صحافت ایک کا مسئلہ بڑا ایشو ہے. اور میرا خیال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس وقت آزادی اظہار ڈیموکریسی ملک گھٹن سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. اور آف کورس آپ کے دور میں بھی جو ہے جب یہ پیکا قوانین لائے جا رہے تھے تو ہم نے اس وقت بھی بڑا شور مچایا. اور تھینک فلی ہمارے شور مچانے سے آپ کی گورنمنٹ نے کوشش تو بڑی کی تھی مگر بیک آؤٹ کر گئے. نون لیگ کی دفعہ یہ قانون بنا تھا کچھ اس میں امپرومنٹ آپ کے ہاں کرنے کی کوشش کی جا گئی. ہم نے اور نواز شریف کے دور میں بھی اس کا کافی چیزیں رکھوا لی تھی پی ٹی آئی. اب جو ہے دوبارہ یہ جو لاہور میں ہوا ہے کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے تک عزت کا جو بل ہے وہ پاس کر دیا ہے وہ ایک قسم کا پہلے ہی ایک گھٹن ہے سوشل میڈیا گھٹن ہے. اور یہ تو ڈریکونین لا ہے. یہ اس طرح کا لا جو ہے مارشل لاء میں بھی نہیں لگا کہ آپ جو ہے نا صرف ایک طبقہ صحافی جو کہ پہلے ہی ارشد شریف کا واقعہ ہوا مارے جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں اور جتنا گھٹن کا پریشر ہے اور سوشل میڈیا بینڈ ہو رہا ہے. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ کہتے ہیں جی اسٹیک ہولڈر سے بات کریں. وہ بھی میں سن رہا تھا لاہور پریس کلب بیچارے وہ کہتے ہیں جی ہم حاضر ہیں ہم دوپہر کے لیے بات چیت کے لیے گئے ہیں اور شام کو انہوں نے بل. بھائی اتنی جلدی کیا ہے